بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ 3 موضوعات ہیں جن پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جن پر بات ہو سکتی ہیں، لیکن میرے ساتھی حضرات، مختلف صحافی، مختلف میڈیا پہ کام کرنے والے لوگ جن چیزوں پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ان گھسے پٹے معاملات کی طرف نہ جاؤں، اس طرف جاؤں جس پر لوگ کم توجہ دیتے ہیں لیکن وہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ میرا پہلا ٹاپک جماعت اسلامی ہوگی، دوسرا وہ تحریک ہوگی جو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی وغیرہ مل کے شروع کرنا چاہتے ہیں، اور تیسرا ہوگا پاکستان کی عمومی صورتحال۔ جماعت اسلامی کو بنے ہوئے ایک طویل مدت ہو گئی۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی نے 40-45 ارکان کے ساتھ اس بات کا تہیہ کیا تھا کہ وہ ایک ایسی جماعت بنائیں گے جو اصلاح کے لیے کام کرے گی، جو دین کی اقامت کے لیے کام کرے گی، اقامت دین کے لیے کام کرے گی، جو اسلامی نظام کو روشناس کرائے گی، اس کو نافذ کرنے کے لیے عملی جدوجہد کرے گی، وہ جو انسانی حقوق کے لیے علمبردار ہوگی اور ان کے لیے کام کرے گی، وہ جو خدمت کرے گی، اور وہ جو خدمت سے سرشار لوگ ہوں گے وہی اس کا حصہ ہوں گے۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی نے اپنی زندگی میں، یہ کوئی معروسی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہی وہ سیاسی جماعت ہے پاکستان میں جس میں باقاعدگی سے ان کے دستور کے مطابق انتخابات ہوتے ہیں، اور یہاں باپ بیٹے کو یا بھائی کو کسی کو کوئی نامینیٹ نہیں کر سکتا۔ یہاں فیصلہ ساز ادارہ ہے ان کی مجلس شورا، اور اگر مجلس شورا بہت زیادہ ہنگامی صورتحال کوئی پیدا ہو جائے تو مجلس شورا کے ارکان میں سے ایک مجلس بنی ہوئی ہے جس کو مجلس عاملہ کہتے ہیں، اس کا اجلاس فوری طلب کر لیا جاتا ہے اور بعد میں معاملات کو شورا میں لے کے جاتے ہیں، لیکن یہ ریگولرلی اجلاس ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بس جب جی چاہ کر لیا، نو، ایسا نہیں ہے۔ یہاں ایک اور چیز ہے، میں واپس جاؤں گا اس طرف جس سے میں نے بات شروع کی تھی۔ یہاں ایک ایسی چیز ہے جس کو احتساب کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں فرد کو یا رکن کو یا جو بھی وہ لوگ جو ان سے وابستہ ہیں ان کو ذاتی احتساب کے حوالے سے تربیت دی جاتی ہے، لٹریچر پڑھایا جاتا ہے، اور وہ خود رات کو سونے سے پہلے اپنا خود احتساب کرتے ہیں کہ آج دن میں میں نے جو کیا وہ کیسا تھا، اور اس سے کسی کو فائدہ ہوا، کسی کو نقصان ہوا، مجھے کیا فائدہ ہوا، میں اللہ کی رضا کے لیے کیا کر سکا۔ اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے کہ اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے، ہر صورت اسی پر یقین رکھا جائے، کامل یقین رکھا جائے، اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات جو قرآن مجید کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے، ان کی اشاعت کی جائے، ان کی تبلیغ کی جائے، ان پر عمل کیا جائے، ان پر عمل پیرا ہونے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس طرح کی چیزیں۔ تو وہ اپنا خود احتساب کرتے ہیں۔ پھر اگر کسی دوسرے شخص کے ساتھ معاملہ ہو تو پہلے علیحدگی میں اس سے بات کر لیتے ہیں جس شخص کا احتساب مطلوب ہو۔ اگر وہ تسلی بخش جواب دے دے اور سوال کرنے والے کو جواب مل جائے تو وہ اس بات کو اٹھاتا نہیں ہے، اچھالتا نہیں ہے، کیچڑ نہیں پھینکتے، گند نہیں کرتے، بدتمیزی نہیں کرتے۔ اور اگر وہ مطمئن نہ ہو تو پھر اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ جس فورم کے سطح کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس فورم پر اس بات کو امیر کی اجازت سے رکھتے ہیں، اور وہاں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اگر آپ کو کسی کا احتساب کرنا ہے، انکلوڈنگ امیر جماعت اسلامی کا، تو کہا جاتا ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ میرا احتساب کر لیجئے، اور متعلقہ رکن اپنی بات بالکل کھول کے کرتا ہے، اور اس کو ماں سوائے خدا کے خوف کے کوئی خوف نہیں ہوتا، اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی نکال دے گا، اس کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ امیر میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ وہ بات کرتا ہے جو اس کو کہنی ہوتی ہے، اور جس بات پہ وہ کھڑا رہ جاتا ہے۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی نے 3 کام کیے۔ پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ قرآن کو تفسیر کے ذریعے سادہ زبان میں اور کتابوں لکھ کر وہ دین کی تعلیمات جو ہم سے بہت مشکل زبان میں سمجھنی بھی مشکل ہو گئی ہوئی تھیں، شاہ ولی اللہ کے بعد وہ پہلی شخصیت تھے کہ جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں آسان زبان میں قرآن سمجھانے کی کوشش کی، دلیل کے ذریعے، منطق کے ذریعے، حوالوں سے، تاریخی حوالوں سے، اور انہوں نے کوئی نیا فقہ نہیں بنایا۔ انہوں نے کہا شیعہ سنی جو بھی ہیں وہ سب ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں گے، اور ایسا جماعت اسلامی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں اہل حدیث بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں،
مالکی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، سب لوگ وہاں موجود ہیں۔ اس حوالے سے جب مولانا مودودی کی طبیعت خراب ہو گئی تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں قائم مقام امیر بنا دیتا ہوں۔ یہ ان کے پاس ایک اختیار ہے جماعت اسلامی کے امیر کے پاس کہ وہ کسی شخص کو اپنی عدم موجودگی میں، علالت میں، بیرون ملک سفر کے حوالے سے جب صورتحال درپیش ہو تو وہ کسی دوسرے شخص کو امیر بنا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے میاں طفیل محمد صاحب کو امیر قائم مقام بنایا، اور پھر جب انتخاب آیا تو انہوں نے جماعت کے ارکان کو ہدایت کی کہ میرا نام مجلس شورا نے جو نام دینے ہوتے ہیں اس میں مت ڈالا جائے، میں اب امارت کو نہیں سنبھال سکوں گا، میں نہیں سنبھالنا چاہتا، اب اور لوگ کریں تاکہ میری زندگی میں یہ مثال قائم ہو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا ہونا چاہیے، اور پھر ایسا ہو رہا ہے، اب تک ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ تو میاں طفیل محمد صاحب ایک متقی پرہیزگار بہت ہی اللہ لو آدمی تھے، لیکن اپنے پرانے زمانے میں قیام پاکستان سے پہلے انہوں نے لا کیا ہوا تھا، سوٹ بوٹ پہننے والے تھے۔ مولانا مودودی خود ٹائی لگاتے رہے تھے بغیر داڑھی کے، ان کی تصویریں موجود ہیں اور ان کی تحریریں بھی موجود ہیں۔ وہ ویسے تو بنیادی طور پر دیوبندی مکتبہ فکر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے متاثر تھے، لیکن وہ اس سے بالا تر ہو گئے تھے۔ تو میاں طفیل محمد صاحب نے ان کی آواز پر لبیک کہا اور ان کے ساتھ چلے اور اپنی وکالت کے پیشے کو چھوڑ دیا اور جماعت اسلامی کے امیر بنے۔ جب وہ امیر بنے تو انہوں نے قاضی حسین احمد صاحب کو اپنا قیم بنایا، یعنی سیکریٹری جماعت اسلامی، انہوں نے ان کا انتخاب کیا۔ قاضی حسین احمد صاحب نے پاکستان کی ڈوبتی چڑھتی اترتی پالیٹکس میں بہت سارے ایکسپیرینسز کیے، پاپولر پالیٹکس کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن جماعت اسلامی کو جہاں وہ تھی وہاں سے وہ بہت آگے لے کر گئے، لیکن وہ الیکشنز میں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ ایک متحرک شخصیت تھے، اور متحرک شخصیت ہونے کی بنیاد پر وہ پاکستان کی اونچ نیچ، سیاسی رابطوں کو، سیاسی رشتوں کو، سیاسی معاملات کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چل سکے تھے۔ پہلے 2 عمرہ افراد کو اکٹھے کرنے پر لگے ہوئے تھے، تربیت کرنے پہ لگے ہوئے تھے۔ ایک ٹیم جب تیار ہو گئی تو وہ ٹیم قاضی حسین احمد کے سپرد کی، اور قاضی حسین احمد جس قدر جو بھی کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا۔ لیکن میاں طفیل محمد صاحب کی خدمات کو کسی صورت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کم تھیں یا زیادہ تھیں، یہ سب ایک سے ایک بڑھ کر آ رہے تھے۔ قاضی حسین احمد صاحب نے اپنی زندگی ہی میں ایک دفعہ جماعت اسلامی کی عمارت سے استعفیٰ دیا اور دوسری دفعہ انتخاب میں حصہ لینے سے انکار کر دیا کہ میرا نام مت ڈالا جائے۔ تو پھر سید منور حسن صاحب جماعت اسلامی کے امیر بنے۔ ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں تھی قطعاً، نہ قاضی حسین احمد صاحب کی، نہ میاں طفیل محمد صاحب کی، نہ مولانا مودودی کی۔ ان کی کوئی رشتہ داری آپس میں نہیں تھی، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، ماں سوائے اس کے کہ یہ اللہ کے دیے ہوئے قانون کو اس دنیا میں رائج کرنے کے لیے ایک کوشش کر رہے تھے، اور اس کوشش کو لے کر آگے چلتے رہے۔ سید منور حسن صاحب اپنے حوالے سے سخت طبیعت بھی تھے، لیکن میں نے ان کو بہت نرم دل پایا۔ میں نے ان میں خدا خوفی جو دیکھی اور سنی، میرے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا، بہت قریبی تعلق تھا۔ ویسے تو میں جماعت اسلامی کے پہلے 5 عمرہ سے ملاقات کر چکا ہوں، ان کو قریب سے دیکھ چکا ہوں، مجھے اتفاق ہوا۔ سب سے کم جس شخص سے میری ملاقات ہوئی وہ سرائے صاحب ہیں۔ لیکن منور حسن صاحب اسلامی جمعیت طلباء کے ناظم اعلیٰ رہے تھے، قاضی صاحب اسلامی جمعیت طلباء میں رہے تھے، میاں صاحب تو نہیں اس کا حصہ تھے۔ پھر منور حسن صاحب کے بعد سراج صاحب تشریف لائے، اور سراج صاحب بھی اسلامی جمعیت طلباء کے ناظم اعلیٰ رہے تھے۔ آج جو صاحب جماعت کے امیر مقرر ہوئے یا منتخب ہوئے، امیر مقرر تو نہیں ہوئے، منتخب ہوئے، 40,000 سے زائد ارکان نے انہیں ووٹ دیا، وہ ہیں حافظ نعیم الرحمن صاحب، اسلامی جمعیت طلباء کے ناظم اعلیٰ رہ چکے ہوئے ہیں۔ گویا وہ نسل جس کو وہ پروان چڑھانا چاہتے تھے، اب ان کی اگلی نسل بھی تیار ہو چکی ہوئی ہے۔ یعنی اس وقت جو جماعت اسلامی کے ذمہ دار ترین لوگ ہیں، ان میں لیاقت بلوچ صاحب اسلامی جمعیت طلباء کے ناظم اعلیٰ رہے، سراج صاحب ناظم اعلیٰ رہے، امیر العظیم صاحب ناظم اعلیٰ رہے، نعیم الرحمن صاحب ناظم اعلیٰ رہے، مشتاق صاحب بھی شاید مجھے ٹھیک طرح یاد نہیں ہے، لیکن شاید وہ بھی ناظم اعلیٰ رہے، اور لوگ بھی موجود ہیں، شبیر صاحب بھی موجود ہیں، مجھے پتہ نہیں آج کل کون ہے، میں نہیں واقف۔ لیکن جماعت اسلامی کیا کرتی ہے؟ کیا جماعت اسلامی کے نئے امیر کے آنے کے بعد پالیسیز کو یکسر تبدیل کر دیا جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ میں اس پر آپ کو جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور کہہ لوں۔ جماعت اسلامی میں کوئی شخص کیمپین نہیں کر سکتا،
کہ مجھے امیر مقرر کر لیا جائے یا منتخب کر لیا جائے یا میرے حق میں آپ ووٹ دے دیجیے گا، کسی سے نہیں کہیے گا مجھے ووٹ دے دیجیے گا۔ یہاں ووٹ لینے، مانگنے، خریدنے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، قطعاً کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ یہ جن لوگوں کو انتخاب لڑواتے ہیں ان سے یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے گھر سے لا کے پیسے انتخاب کے لیے خرچ کریں۔ میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی بات کر رہا ہوں، لوکل باڈیز کے انتخابات کی بات کر رہا ہوں۔ یہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے کینڈیڈیٹ کو پیسے دیتے ہیں، بلکہ اس کو نہیں دیتے، ایک ناظم انتخاب مقرر کیا ہوا ہوتا ہے جو ان تمام معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جو لوگ انتخاب لڑ کے جماعت اسلامی کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ آئیے اصلاح کی طرف چلیں۔ جماعت اسلامی کی شورا انتخابات سے پہلے 3 نام اپنے ارکان کو دیتی ہے، اور اس میں ارکان خفیہ رائے شماری سے ووٹ دیتے ہیں، وہ بتاتے نہیں ہیں کسی کو۔ آپ پوچھیں بھی تو وہ نہیں بتائیں گے کہ میں نے کس کو ووٹ دیا، اب بھی پوچھیں تو وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ میں نے کس کو ووٹ دیا تھا۔ تو جو سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرتا ہے وہ امیر مقرر ہو جاتا ہے، اور باقی سب اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اطاعت امیر لازم ہے وہاں پر، اس کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتا سارا سلسلہ ان کا۔ شورا فیصلے کرتی ہے، عملہ نظر رکھتی ہے، اور امیر کے پاس بے شمار اس کے باوجود اختیارات موجود ہوتے ہیں کہ وہ وقت کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے فیصلوں پر کس طرح لے کر چلتا ہے، یا ان کے ساتھ شورا نے جو فیصلے کیے ہوتے ہیں ان کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ حکمت عملی جماعت اسلامی کی شورا نہیں طے کرتی، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو حکمت اللہ نے دی ہوئی ہے اس کے مطابق اپنے کام کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے ان کے کاموں میں۔ کراچی کے معاملات کو آپ دیکھتے ہیں، آپ نے روز سنا ہوگا ٹی وی ریڈیو پر ادھر ادھر سے کہ حافظ نعیم الرحمن بہت ایکٹیو ہیں۔ انہوں نے کراچی میں کھوئی ہوئی جماعت اسلامی کو دوبارہ ڈھونڈ کے لا کے منظر عام پر کھڑا کر دیا، سب کو دکھا دیا کہ یہ جماعت اسلامی ہے۔ بنیادی طور پر تو وہ میئر کا انتخاب جیت گئے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی نے جو کیا اس کے نتیجے میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا، یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو خیال کرنا چاہیے، جس جمہوریت کی وہ بات کرتے ہیں کراچی میں اس کی دھجیاں اڑیں۔ اور یہ 45-47 کے انتخابات کے حوالے سے حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ یہ جو سیٹ مجھے دی ہے یہ میری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے، یہ لے لیں، مجھے نہیں چاہیے۔ دوبارہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیت گئے ہیں، لیکن حالانکہ وہ تو قومی اسمبلی کا انتخاب جیتے ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سارے معاملات ہیں، میں ان کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، پھر کبھی اس پہ میں بات کر لوں گا۔ جماعت اسلامی کی پالیسیز میں کیا تبدیلی آئے گی؟ جماعت اسلامی کی پالیسی میں میرے اندازہ کے مطابق کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جماعت اسلامی جو کر رہی ہے اس میں اپنی حکمت عملی کو تو تھوڑا تبدیل کرے گی وقت کی نزاکت کے ساتھ، لیکن جو مقصد ہے، جو نصب العین ہے، جو اللہ کے دین کے لیے ان کی خدمات ہیں، وہ اسی کی طرف چلیں گے۔ وہ اسی طرح اپنی دعوت دیں گے، لوگوں کو متوجہ کریں گے، لوگوں کو کنونس کریں گے کہ ہم بہتر لوگ ہیں، ہمارے ساتھ جو کام کر رہے ہیں وہ بہتر لوگ ہیں، اور اگر آپ کو ڈیموکریسی چاہیے تو جو کمپلیٹ ویسٹرن ڈیموکریسی کو ہم کاپی کرتے ہیں اور 45-47 تک کی صورتحال پہنچ جاتی ہے، RTS بیٹھ جاتا ہے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور خاندانی وراثت میں پالیٹکس کو لے کر جانے کے لیے ہم کام نہیں کریں گے۔ ہم کام کریں گے وہ جو اللہ کے نزدیک مناسب ہوگا، بہتر ہوگا، اللہ اس کو پسند کرے گا، جس کے نتیجے میں فلاح ہوگی، جس کے نتیجے میں غربت کم ہوگی، جس کے نتیجے میں لوگوں کو مساوی حقوق ملیں گے، عزت نفس ملے گی، لوگوں کی تذلیل نہیں کی جائے گی۔ وہ اس طرح کے کاموں کی طرف جائیں گے۔ یہ ضرور ہے کہ وہ پولیٹیکلی کتنے ایکٹیو ہوں گے۔ حافظ نعیم الرحمن بہت ایکٹیو ہیں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ وہ جو فیصلہ جماعت اسلامی نے پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے کیا، 6-7 دن پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی بھی تھی کہ جماعت اسلامی PTI کو مکمل سپورٹ دینے کے لیے تیار ہو چکی ہوئی ہے، لیکن میری اطلاع یہ تھی اور ہے کہ جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے چلے گی، چونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اگر کوئی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جماعت اسلامی اس تحریک میں، اس موومنٹ میں، اس احتجاج میں، اس مزاحمت میں موجود ہوگی، پوری شدت کے ساتھ موجود ہوگی۔ اور کراچی کی پالیٹکس کو، لوکل پالیٹکس کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں جس طرح تغیرات آئے ہیں یا پیدا ہوئے ہیں، اس طرح پاکستان کی پالیٹکس میں کیا حافظ نعیم الرحمن صاحب کچھ ایسا کام کر سکیں گے؟ یقیناً وہ اپنی شورا کے ساتھ مشورے کے نتیجے میں ہی بات کہیں گے۔ آج تو وہ صرف رو رہے تھے اس لیے کہ وہاں یہ احساس ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے مجھے اپنا امیر مقرر کیا ہے، میں ان کے معاملات اور ان کے حسابات کے حوالے سے بھی اللہ کو جواب دوں گا، اور جو ذمہ داری اقامت دین کی مجھ پہ ڈالی گئی ہے
میں اس کو کس قدر پورا کر سکوں گا، کیا مجھے اللہ سرخرو کرے گا کہ نہیں کرے گا. وہاں یہ عہدہ نہیں ہے، وہاں یہ ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری احساس کے ساتھ کی جاتی ہے، اور وہ پوری کرتے ہیں، پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 10 سال سراج صاحب رہے، وہ اس وقت مکہ میں ہیں، اور مکہ میں وہ عبادت کر رہے ہیں. 8 تاریخ کو ان کی عمارت کے دن پورے ہو جائیں گے، اور وہ وہاں سے جب واپس آئیں گے تو ایک تاریخ مقرر ہوگی جس میں نئے امیر ارکان کے سامنے حلف لیں گے اور اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے. یہ تو ہوگی جماعت اسلامی. اب آ جائیں پی ٹی آئی کے معاملات. میری ذاتی اطلاع کے مطابق، اور میری اطلاع غلط نہیں ہوتی، عموماً ٹھیک ہوتی ہے، اکثر ٹھیک ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹھیک ہوتی ہے. پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور پی ٹی آئی کو مزید توڑنے پھوڑنے کے لیے اسپیکر نیشنل اسمبلی نے پی ٹی آئی کے ارکان کو جو سنی کونسل میں چلے گئے تھے، انہوں نے فارمز لکھ کے دے دیے تھے، ان کو جانے کس قانون کے تحت انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا. اسپیکر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کرے، یہ پاکستان الیکشن کمیشن کا کام ہے. لیکن پاکستان میں میرا کام آپ کرتے ہیں، آپ کا کام کوئی اور کرتا ہے، کسی اور کا کام کوئی اور کرتا ہے، اور میرے پاس جو کام کرنے کے لیے آتا ہے وہ کوئی نہیں کر رہا ہوتا تو وہ میرے پاس آ جاتا ہے جو میں سر انجام دے رہا ہوتا ہوں. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کا کام دوسرا، دوسرے کا تیسرا، تیسرے کا چوتھا، چوتھے کا پانچواں. یوں ہم کانسٹیٹیوشن کو فٹ بال بنا چکے ہوئے ہیں کہ جس کا جی چاہے ٹھوکر مارے، جس طرف جی چاہے پھینک دے، اور اس کے نتیجے میں کوئی خیر کی بات نہ ہو سکے. جانے اسپیکر کو یہ اختیار کس نے دیا؟ پوچھنا چاہوں گا یا صادق صاحب سے جب کبھی ملاقات ہوگی کہ کس قانون قاعدے ضابطے کے تحت آپ نے یہ کام کیا. اور یہ وی لاگ میں انہیں بھیج بھی دوں گا، ان کے پاس جاتا بھی ہے، اور یہ پرٹیکولرلی بھیج دوں گا کہ ذرا مجھے بتا دیجئے کس قانون کے تحت یہ کام کیا. جو جواب آئے گا آپ کے سامنے رکھ دوں گا. یہ تو ایک بات کے ارکان کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی. اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کی جا رہی تھی، اور کی جاتی رہے گی کہ 2/3 میجورٹی تک صورتحال پہنچ جائے. 2/3 میجورٹی کی ضرورت کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کرنا مقصود ہو تو سینٹ اور قومی اسمبلی میں دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، اور یہ اس کے قریب قریب پہنچ چکے ہیں یا وہاں تک پہنچ چکے ہیں. اس کی روشنی میں اب دیکھیں گے معاملات کس طرف جاتے ہیں، کون سی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آتی ہیں. جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی بات ہو رہی ہے تو ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ شاید پاکستان کے چیف جسٹس کی ٹینیور کر دی جائے، کہ وہ اتنے سال ٹینیور ہوگی. بھٹو صاحب نے بھی شاید 5ویں ترمیم کے تحت جونیئر ججوں کو سینئر ججوں پر فوقیت دینی شروع کی تھی، اور چیف جسٹس کے معاملات اسی طرح کے کچھ لے کر چلے تھے. یہ کام پرویز مشرف صاحب نے بھی کیا تھا. انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی عمر 68 سال کر دی تھی، اور ججوں کی 65 سال کر دی تھی. کانسٹیٹیوشن یہ اس وقت کہتا ہے، اور پہلے بھی کہتا تھا، کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہوں گے، اور عام جج 62 سال کی عمر میں جائے گا، اور چیف جسٹس ہائی کورٹ یا جج آف ہائی کورٹ جو ہیں وہ 60 سال میں ریٹائر ہو جائیں گے. تب 17ویں ترمیم میں جو مذاکرات ہوئے تھے، یعنی جو پہلے انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر لیا ہوا تھا ارشاد حسن خان صاحب کی مہربانی کے نتیجے میں، وہ جب اس پہ ہوا معاملہ لین دین کا اور معاملات کو طے کرنے کا کہ اچھا انڈیمنٹی تو دینی ہے، اور انڈیمنٹی دینے کے لیے جو شرائط سامنے آئیں ان میں ججوں کی جو عمر تھی اس کے بارے میں دوبارہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، یہ 65 اور 62 ہی رہے گی. اور شیخ ریاض صاحب جو اس وقت چیف جسٹس تھے وہ گھر چلے گئے تھے. اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو یہ معاملہ، میرا یہ خیال ہے، میری یہ رائے ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اور اگر یہ فیصلہ کرنا ہے تو اگلی دفعہ سے امپلیمنٹ کریں. جو پہلے ہی 4-5 سال کے لیے چیف جسٹس آ رہے ہیں وہ ذرا 3 سال اور رہ لیں، 8 سال رہ لیں. اور پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں جو خرابیاں ہیں جو ہمارے سامنے آ چکی ہوئی ہیں، جس طرح ہائی کورٹ کے ججز کو خطوط ملے جس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں، سپریم کورٹ کا فل بینچ بننے کا امکان ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کے پی کے سے ایک آواز اٹھی چیف جسٹس کی کہ مجھے کیوں اگنور کیا جا رہا ہے. اس طرح کی بات پہلے اسلام آباد کے حوالے سے بھی سننے کو آتی تھی، لیکن اسلام آباد کا معاملہ تو سیٹل ہو گیا تھا. لیکن کیا اسلام آباد میں اسلام آباد کے رہنے والے لوگ جج بن سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. میں قیوم صدیقی سے پوچھوں گا کہ اس کا کیا جواب مل سکتا ہے. یا پاکستان میں حکومت جب آئین سازی یا قانون سازی یا اس پہ امینڈمنٹس کرے گی تو کیا اس چیز کو نظر انداز کیا جائے گا، یا اس کو مد نظر رکھ کے پھر کی جائے گی؟ وہ بات جو میں کہہ رہا تھا اور بیچ میں دوسری طرف آیا، تحریک، مزاحمت کی تحریک. مزاحمت کی تحریک کے کئی رنگ روپ ہوتے ہیں. جلسہ ہوتا ہے،
جو گورنمنٹ نارملی آج کل اجازت نہیں دے رہی، اپوزیشن کو پرٹیکولرلی پی ٹی آئی کو بالکل اجازت نہیں دے رہی، کب تک روک سکیں گے؟ کیا آپ ڈنڈا استعمال کر کے، قوت استعمال کر کے مزاحمت کو روک سکتے ہیں؟ نہیں، مزاحمت کو نہیں روکا جا سکتا۔ مزاحمت کے کئی طریقوں میں تحریر بھی ہے، تقریر بھی ہے، اور اس میں یہ جو میسیجنگ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، جس پہ ابھی پتہ نہیں کس کس نے عدالت میں پیش ہونا ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ عدالت اس پابندی کو ہٹا دے گی جو آئی بی کے کہنے پر حکومت نے لگائی ہوئی ہے۔ یہ حکومت جس کا استعمال کرنا چاہتی ہے، کون کون سی جگہ پہ حکومت ہم سب پر نظر رکھنا چاہتی ہے۔ یہ کوئی فاشسٹ نظام نہیں ہے پاکستان میں۔ ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریسی میں ہمیں بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، جس پر قدغن نہیں ہونی چاہیے، جس پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، جس پہ ہم اپنا معافی ضمیر بیان کر سکیں۔ یہ کانسٹیٹیوشن ہمیں حق دیتا ہے، اس کی پروٹیکشن ہے، اور اس پر کسی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ہم نے معاملات کو ٹھیک نہ کیا تو حکومت تو پتہ نہیں جائے گی کہ نہیں جائے گی، لیکن اتنی خرابی ضرور ہو جائے گی کہ اس خرابی کے نتیجے میں علمان الحفیظ ہی کہا جا سکے گا۔ ایسے میں ملک کی معیشت بننے کی بجائے، بہتر ہونے کی بجائے، مزید انحطاط کا شکار ہوگی، ترقی معکوس کی طرف ہم جائیں گے، اور معیشت بالکل تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور کیا اس معیشت کی تباہی کے نتیجے میں پاکستان کی سلامتی برقرار رہے گی؟ یہ ایک سوال ہے، میں اس کی تفصیل میں آج نہیں جا سکتا، معافی چاہتا ہوں۔ جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، آپ کے سامنے کھول کے بات رکھوں گا۔ جو ہمارے ارد گرد کے حالات ہیں ان کو ذرا دیکھ لیجئے۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، اس نے اپنے اپوزیشن کے لوگوں کی، پارٹیوں کے فنڈز منجمد کر دیے ہیں، چیف منسٹرز کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ شاید ہم سے سیکھ رہے ہیں یا ہم ان سے سیکھ رہے ہیں، اللہ جانتا ہے، لیکن ہماری زندگی تو ایک جتنی ہے۔ اگر ان کی تاریخ پرانی ہے تو ہماری بھی کوئی نئی نہیں ہے، اتنی ہی پرانی ہے۔ ہماری روش ویسی ہی رہے گی، بدلے گی۔ ہم جس دین کے پیروکار ہیں، جس دین پہ چلنے والے ہیں، جس نبی کے امتی ہیں، ہمارے میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ فرق نہیں کر سکتے تو پھر یقیناً کوئی آواز ضرور اٹھے گی جو اس ساری بات کو لے کر چلے گی۔ میں آخر میں پھر حسب معمول دعا کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استحکام دے، ہماری منزل کا اللہ نے جو تعین کیا ہوا ہے اس کا راستہ ہمیں دکھا دے، ہم اپنی آنے والی نسل کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچے رہیں، پاکستان میں امن ہو، خیر ہو، روزگار ہو، اور یہ جو خط غربت سے نیچے لوگ آ رہے ہیں اس کو روکا جائے۔ اللہ آپ کا اور میرا اور ہمارے بچوں کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتا ہوں۔